بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن کے مسنون اعمال یہ ہے: جمعے کے دن غسل کرنا اور جسم سے زائد بالوں کا صاف کرنا، ناخن تراشنا، جسم سے زائد بالوں کا صاف کرنا اور ناخن تراشنا، ان دونوں کی جو آخری حد ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن تک جسم سے زائد بال صاف زیر ناف زیر بغل نہیں کرتا اور اسی طرح سے ناخن بھی نہیں تراشتا، 40 دن سے متجاوز وقت گزر جاتا ہے، تو ایسا کرنے والا شدید گناہگار ہوتا ہے اور انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی فطرت میں شامل ہیں۔ ان 10 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زیر ناف کا صاف کرنا، زیر بغل کا صاف کرنا اور ناخنوں کا تراشنا، یہ فطرت انبیاء میں سے ہے، لہٰذا ان اعمال کو اختیار کیا جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے دن کے مسنون اعمال، ایک تو غسل کرنا اور دوسرا زیر ناف زیر بغل کا صاف کرنا اور اسی طرح سے ناخن تراشنا، اور جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ اور سورۃ الکہف گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے، اور سورۃ الکہف پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اگر ایک نشست میں پوری تلاوت نہ ہو سکے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کچھ صبح پڑھ لی جائے، کچھ دوپہر کو، کچھ ظہر کے بعد، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول جمعے کے دن کوئی خاص عمل؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ تو جمعے کے دن بہت تاکید ہے درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، اور ویسے بھی درود شریف پڑھنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ جو شخص ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور وہ شخص بڑا ہی بخیل ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو میرے اوپر درود نہ بھیجے، تو اس لیے جیسا موقع ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے۔ ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول کتنا پڑھوں؟ فرمایا ہو سکے 100 بار پڑھا کرو۔ تو پھر انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول مزید کا ہو سکے تو 200 کر لو، 300 کر لو، 600 تک آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، اور ان احسانات کے بدلے میں ہماری جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب درود کا تحفہ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جمعے کے دن جو ہے وہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ نماز جمعہ میں آنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے ایک راستے سے آنا واپس دوسرے راستے سے جانا یہ بھی سنت ہے۔ پیدل جمعے کے لیے آنا، اللہ کی یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوئے آنا، اور جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اپنے تمام کاموں کو، مشاغل مصروفیات کو چھوڑ دینا، چاہے وہ دکانداری ہے، چاہے وہ کوئی اور کام ہے، ہر وہ کام جو جمعے کی طرف آنے میں رکاوٹ پیدا کرے ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا اور دیگر معاملات کرنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف۔ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے مراد جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے، اس کی طرف تم دوڑ کر آؤ۔ وذروا البیع، اور خرید فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ اب تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم خرید فروخت کو چھوڑ دو۔
اپنے معاملات کو چھوڑ دو اور نماز جمعہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا یہ بھی مسنون ہے. جو آدمی جتنا جلدی آئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، جو سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بکری صدقہ کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور یہاں تک کہ جب جمعے کے خطبے کے لیے امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، عربی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بعد فرشتے جمعے کے لیے آنے والوں کی حاضری درج نہیں کرتے. اب آنے والے کو ظہر کا ثواب ملتا ہے، جمعے کا ثواب نہیں ملتا. جمعے کا ثواب کیا ہے؟ گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک تمام گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ جمعے کا ثواب ہے. اور ظہر کا ثواب کیا ہے؟ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کے جو گناہ ہیں وہ اللہ پاک معاف کر دے گا. اسی طرح سے یہ جو جمعے کا ثواب ہے کہ ایک ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ جب ہے کہ جب آتے ہوئے جاتے ہوئے کوئی بےہودہ اور لغو کام آدمی نہ کرے، اور مسجد میں بیٹھ کر انتہائی اطمینان سے خطبے کو سنے. نہ خطبے کے دوران اگر آس پاس میں کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے کہ چپ ہو جاؤ. نہ زبان سے نہ اشارے سے سمجھو کہ آپ اس طرح سے ہیں جیسا کہ آپ نماز میں ہیں. صرف یہ کہ نماز میں ایک مخصوص ہیئت کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، خطبے میں اس ہیئت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے سہولت ہو، ہاں دو زانوں ہو کے بیٹھنا یہ زیادہ ادب کی بات ہے. اس کے علاوہ اگر بیٹھے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، دائیں بائیں خطبے کے دوران دیکھ سکتا ہے. لیکن ہر وہ عمل جس سے خطبہ سننے میں رکاوٹ پیدا ہو وہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا عمل کرے گا تو پھر جمعے کے ثواب سے محروم رہ جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.